السلام علیکم دوستوں میں آپ کو اپنے چینل ورڈ انفو گرو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سیر کریں گے ایک نئے ملک کے بارے میں، اور وہ ملک کون سا ہے؟ اس ملک کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سن رکھا ہے۔ آپ نے ارطغرل کے بارے میں سنا ہوگا، آپ نے حلیمہ سلطان کے بارے میں سنا ہوگا، آپ نے کردوغلو کے بارے میں سنا ہوگا، آپ نے آیا صوفیہ مسجد کے بارے میں سنا ہوگا۔ آیا صوفیہ کیا ہے؟ کیا یہ کسی مرد کا نام ہے یا عورت کا؟ ہم دیکھیں گے کہ سلطنت عثمانیہ کیا تھی، معاہدہ لوزان کیا تھا، کیا واقعی 2023 میں معاہدہ لوزان کے تحت ترکی پھر سے سلطنت عثمانیہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا یورپین دوبارہ قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیں گے؟ کیسے ترکی دنیا کا ٹورسٹ اسپاٹ بنا؟ یہ اور اس سے متعلق اور بھی بہت ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ میری آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، ٹرکی کے 81 صوبے ہیں اور 600 شہر ہیں۔ استنبول سب سے بڑا شہر ہے جس کی آبادی تقریباً 1.5 کروڑ نفوس پر مشتمل ہے۔ دوستو، اگر ترکی کا محل وقوع دیکھا جائے تو ترکی کے ارد گرد موجود ممالک میں گریس، بلغاریہ، ارمینیا شامل ہیں، اور اس کے ایک طرف میڈیٹرینین سی بھی شامل ہے۔ ٹرکی کی نیشنل لینگویج یا قومی زبان ٹرکش ہے۔ ٹرکش 70 سے 75 ملین لوگ دنیا میں بولتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ٹرکی میں رہنے والے ٹرکش بولتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ گریک، بلغاریہ اور مغربی یورپ میں تارکین وطن جو ہیں وہ بھی ٹرکش لینگویج کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں۔ ٹرکی ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں اردوان ماڈل کے بارے میں۔ رجب طیب اردوان 1954 میں استنبول کے نواحی علاقے میں پیدا ہوا۔ 1994 میں استنبول کا گورنر بنا اور اس نے خطیر رقم استنبول شہر پر خرچ کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے $4 ارب خرچ کیا۔ اس نے بہت ساری تعمیرات کروائیں، استنبول کو پولوشن فری کر دیا، اور بہت سارے ایسے کام جس سے عوامی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ 2003 میں وزیر اعظم بنا تو اس کے بعد اس نے بہت ساری اصلاحات کیں، ملک کو ڈیجیٹلائز کر دیا، لوگوں کے دفتروں میں دھکے کھانے سے بچ گئے۔ اس کے علاوہ اس نے ایک اور اہم کام کیا کہ پولیس کو وہ تمام سہولیات دیں جو کہ پہلے فوج کو میسر تھیں۔ ہاؤسنگ پر بہت زیادہ توجہ دی گئی، تعمیرات کا نظام بہت اچھا کیا گیا، ریلوے کو نئے سرے سے استوار کیا گیا، ٹرکش ایئر لائن کو نئے سرے سے استوار کیا گیا، اور وہ اس وقت دنیا کی 7ویں بڑی ایئر لائن ہے۔ ریزروز کو $29 ارب سے بڑھا کر $92 ارب تک پہنچایا گیا۔ جب ٹرکی ترقی کر رہا تھا تو اس وقت سیاحوں نے بھی یہاں آنا شروع کیا، اور اب ہر سال تقریباً 3.5 کروڑ سیاح ٹرکی آتے ہیں اور ٹرکی کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ ٹرکی کو دنیا کے 10 سیاحتی ممالک کی فہرست میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ طیب اردوان نے اسلامی ٹچ کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی، اور ٹرکی جو کہ پہلے ایک یورپ کی طرح ہی رہن سہن رکھنے والا ملک تھا، لیکن طیب اردوان نے آ کر اسلامی تاریخ کو دوبارہ استوار کیا اور اسلامی تہذیب کو معاشرے میں اہم کردار دلوایا۔ طیب اردوان نے
میڈیا کو انڈسٹری کا درجہ دیا، جس سے نئے نئے ڈرامے جن میں میرا سلطان، میگنیفیسنٹ اور ایک مشہور ڈرامہ ارطغرل بنایا، جس نے ساری دنیا میں ویورشپ کے ریکارڈ توڑ دیے۔ ارطغرل کو پی ٹی وی نے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ دکھایا، جس نے ویورشپ کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے 1.5 ارب لوگوں نے یہ ڈرامہ دیکھا، اور اس چینل کے 8.5 ملین سبسکرائبر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اب آپ کو ترکی میں باحجاب خواتین بہت زیادہ ملیں گی، اور داڑھی والے مرد حضرات بھی۔ طیب اردوان نے حجاب اور داڑھی پر جو پابندی تھی اس کو ختم کر دیا، اور طیب اردوان کے دور میں ہی آیا صوفیہ مسجد کو بحال کر دیا گیا، جو کہ 85 سال سے مندر میوزیم کی شکل میں تھی، اور اس میوزیم کی جگہ مسجد کو بنا دیا گیا، جس سے لوگ بہت زیادہ حیران بھی ہوئے۔ لیکن یہ اردوان کی مذہبی شخصیت کا ایک اہم کارنامہ بھی ہے۔ دوستو، اس طرح کی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لنک کو شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ بہت شکریہ۔